اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے ادھر پھیریں گے جدھر وہ پھرا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم پہنچائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم پلٹنے کی بری جگہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے راستے کو چھوڑنے والے کے بارے میں وعید ارشاد فرمائی کہ ہم ایسے شخص کو جہنم میں پھینکیں گے جو اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پر چلے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اور متعدد احادیث طیبات سے انشاءاللہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جس راستے کو اہل ایمان نے اختیار کیا، قرآن مجید کا وہ مطلب جو احادیث نے بیان کیا اور احادیث کا وہ مطلب اور مفہوم جو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین نے اختیار کیا، اسی منہج پر اور اسی طریق پر اسی راستے پر چلنا یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنانا وہ گمراہی اور دلالت اور راہ راست سے بھٹکنے والے لوگوں کا راستہ ہے، اہل حق کا راستہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں ہونے والے افتراق و انتشار کی طرف اشارہ بھی فرمایا، بلکہ اس کی مکمل وضاحت بھی فرما دی کہ سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4597، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، خبردار مجھ سے پہلے جو امتیں اور قومیں تھیں وہ 72 گروہوں میں تقسیم ہو گئیں، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، اور میری یہ امت 73 گروہوں میں تقسیم ہوگی، 72 فی النار وواحد فی الجنہ وواحدۃ فی الجنہ، فرمایا کہ ان میں سے 72 جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا۔ احادیث میں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ ما هذه الواحدہ، بعض میں یہ سوال ہے بعض میں نہیں ہے کہ وہ ایک کون سی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہی الجماعت، وہ ایک جماعت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی جلد 3 صفحہ نمبر 308 پہ یہ الفاظ نقل کیا ہی اہل سنتی والجماعتی، کہ وہ 73 میں سے ایک جماعت کون سی ہے، اہل سنہ والجماعہ۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے جلد 2 صفحہ 82 پر، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور کی جلد 2 صفحہ 376 پر، 75 اور 76 پر، اور امام ابن ابی حاتم نے قرآن مجید کی اسی آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن ابی حاتم میں سند صحیح کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوعاً اور موقوفاً یہ اس آیت کی تفسیر جو پڑھنے لگا ہوں موجودہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ جس دن کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور کچھ کے چہرے ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ یوم تبیض وجوہ، کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، تو فرمایا تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے، اور جن لوگوں کے چہرے ان پر سیاہی چھائی ہوگی فرمایا کہ وہ اہل بدعت اور گمراہ اور اہل اہوا لوگ ہوں گے جو اپنی خواہشات کے پیچھے اور اپنی بدعت کے پیچھے چلتے ہوں گے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھیں کہ احادیث طیبات میں بدعت کی بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ ہمارے اس دور میں بدعت کا لفظ بول کے وہ بدعت کا لفظ جو ہے وہ اس کو
فٹ کیا جاتا ہے تیجا، ساتہ، چالیسواں اور دیگر اہل سنت کے معمولات پر۔ اگر جہاں جہاں بدعت کی مذمت بیان کی گئی اور بدعت کے بارے میں وعیدات موجود ہیں، اگر ان کو سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ حدیث بالکل اس بات کا واضح طور پر بیان ہے کہ بدعت کی جو مذمت بیان کی گئی ہے تو وہ کثرت کے ساتھ بدعت اعتقادی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت اعتقادی اور بدعت عملی۔ بدعت اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے میں بدعت، یعنی نئے نئے عقیدے گڑھنا اور نئے نئے نظریات اور افکار لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ بدعت اعتقادی ہے۔ اور کسی عمل میں کوئی بدعت اختیار کرنا وہ بدعت عملی ہے۔ اور بدعت عملی سے بدعت اعتقادی وہ زیادہ مذموم اور بری اور قبیح ہے، حدیث میں اس کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ سنن ابی داؤد کی جو حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعت کی مذمت بیان کی، اگر اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4607، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ارشاد فرمایا، اس کا سیاق کلام یہ ہے، فرمایا کہ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، کہ اے میرے صحابہ تم میں سے جو میرے بعد زندگی گزارے گا تو وہ ان قریب اختلافات کو دیکھے گا، یعنی ان قریب عقیدے میں بدعتیں ایجاد ہوں گی، ان قریب عقیدے میں اختلافات پیدا ہوں گے، نئے نئے لوگ عقیدے گڑھ لیں گے، نئے نظریات اور افکار گڑھ لیں گے۔ تو اب تم نے کیا کرنا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، عدوا علیہا بالنواجذ، اس سنت کو اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور فرمایا کہ وَإِيَّكُمْ والمحدثات، تم پر نئے نئے عقیدوں سے، نئے نئے نظریات سے بچنا لازم ہے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ یعنی بدعت سے یہاں بدعت اعتقادی کی طرف اشارہ ہے کہ جو نئے عقیدے اور نئے افکار و نظریات فاسدہ نکلیں گے، یقیناً وہ گمراہی ہیں اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دور میں پھر یہ بدعتیں پیدا ہوئیں، بدعت اعتقادی، یعنی عقیدے میں لوگوں نے خرابیاں پیدا کی، جس طرح کہ خوارج ہیں، مرجیہ اور اس طرح روافض، انہوں نے اپنی جو بدعت اعتقادی تھی اس کی اشاعت کرنی شروع کر دی۔ تو یہ احادیث جو ہے ان کا سیاق کلام اس بات کا بالکل واضح بیان ہے کہ یہ احادیث بدعت اعتقادی کے بارے میں۔ تو جہاں بدعت کا لفظ آتا ہے اکثر و بیشتر وہاں بدعت کی جہاں مذمت بیان کی گئی ہے اس سے مراد کیا ہے، بدعت اعتقادی، یعنی گمراہانہ نظریات، ان کا رد احادیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور امت کو اس بات کی ترغیب دی کہ امت کبھی بھی ایسے غلط قسم کی عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے پیچھے مت چلے۔ امت جو صراط مستقیم مسلمانوں کی عظیم جماعت ہے، اتبعوا سواد الاعظم فانه من شذ شذ فی النار، فرمایا سواد اعظم کی پیروی کرو، امت کی جو بڑی جماعت ہے اس کی پیروی کرو، جو امت کی بڑی جماعت سے الگ ہو گیا وہ جہنم کی طرف اس نے اپنا رستہ الگ کر لیا، وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ تو امت کی عظیم جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد اتباع التابعین، اتباع التابعین کے بعد ائمہ مجتہدین، ہمارے بزرگ اسلاف اکابرین ملت، یہ امت کی عظیم جماعت ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 5 صفحہ 88 پر امت کے افتراق و انتشار کا ذکر کرتے ہوئے ہی اس بات کو واضح کیا، لکھا فَأَهْلُ الْأَدْيَانِ قَبْلَنَا اختلفوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَىٰ آرَاءٍ وَمِلَلٍ باطلہ کلھا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہم سے پہلی جو ملت اور ہم سے پہلے جو ادیان تھے وہ آپس میں مختلف آراء اور مختلف جو ملتیں ان میں بڑھ چکے تھے، مختلف ہو چکے تھے، تمام کے تمام باطل تھے۔ وَكُلُّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تَزْعُمُ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، ان میں سے ہر فرقہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ حق پر ہے، وہی سچا ہے۔ وَهَذِهِ الْأُمَّةُ ایدن اختلفوا فیما بینہم علی نحل کلھا ضلالۃ الا واحدہ،
حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اسی طرح یہ امت یعنی امت مصطفیٰ یہ بھی مختلف گروہوں میں بڑھ چکی ہے اور مختلف طبقات میں تقسیم ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کلھا دلالۃ الا واحدہ، سب کے سب گمراہی میں ہیں مگر ایک، وہم اہل السنت والجماعت، اور وہ ایک کون سی جماعت ہے؟ اہل سنت و جماعت، المتمسکون بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کی کتاب قرآن کریم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں۔ وَبِمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّدْرُ الْأَوَّلِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، اور یہی جماعت ہے حضور کے صحابہ کی اور یہی جماعت ہے تابعین کی، وَآئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ وَحَدِيثِهِ، جو قدیم امت کے اسلاف تھے اور اب جو ہمارے بزرگان دین ہیں، تمام کے تمام امت کے آئمہ جو ہے مسلمانوں کے پرانے اور نئے، وہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور ان کے طریقے پر ہیں۔ تو حافظ ابن کثیر نے بھی اس بات کی بالکل وضاحت کر دی، اور اس بات کو بیان کرتے ہوئے امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا انس بن مالک صحابی کے شاگرد ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی ایک جماعت سے ملاقات بھی کی، ان کی زیارت کی اور ان سے احادیث کو اخذ کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں حدیث نمبر 27 کے تحت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذکر فرمایا۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ تابعین اور صحابہ کے دور میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے جب ہمارے پاس کوئی احادیث لے کے آتا تو محدثین کے ہاں، صحابہ کے پاس، تابعین کے پاس جب کوئی حدیث لے کے آتا تو ہم یہ نہیں پوچھتے تھے کہ حدیث کس نے بیان کی۔ لم یکونوا یسألون عن الاسناد، وہ صحابہ، تابعین، محدثین وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ حدیث کس نے بیان کی۔ فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہوا، فتنے سے مراد کیا؟ یعنی جب گمراہیاں نکلنی شروع ہو گئی، نئے نئے گمراہ عقیدے نکلنے شروع ہو گئے، لما وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہوا تو فرماتے ہیں کہ قالوا سموا لنا رجالکم، تو انہوں نے کہا اب ہمارے سامنے بیان کرو کہ یہ حدیث تمہیں کس نے بیان کی ہے۔ فینظر الی اہل السنہ، دیکھا جاتا کہ راوی روایت کرنے والا، حدیث بیان کرنے والا سنی ہے، اہل سنت ہے، فیؤخذ حدیثہم، تو ان کی حدیث کو لے لیا جاتا، اور وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور دیکھا جاتا اہل بدعت کی طرف کہ یہ اہل بدعت ہے، یہ سنی نہیں ہے، یہ گمراہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، یہ بد مذہب ہے، تو امام ابن سیرین فرماتے کہ اس کی حدیث کو ہم قبول نہیں کرتے تھے۔ تو قرون اولیٰ میں بھی یہی تصور اور حقانیت کا جو معیار تھا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تھا، جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق ہوتا، محدثین فرماتے، امام ابن سیرین فرماتے اس سے حدیث لے لیتے، اور جس کا عقیدہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق نہ ہوتا تو صحابہ، تابعین اس سے حدیث قبول نہیں کرتے تھے، محدثین اس سے حدیث قبول نہیں کرتے تھے۔ تو ان احادیث طیبات کی روشنی میں بحمد تعالیٰ یہ بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بحمد تعالیٰ یہ وہ عقیدہ ہے جو سواد اعظم کا عقیدہ ہے۔ جتنے جمیع اہل سنت کے عقائد ہیں، صفات باری تعالیٰ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، حضور کی ختم نبوت، حضور کے اوصاف، اور نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، جنات کے متعلق، جنت کے، دوزخ کے، پھر اس کے بعد جنت و دوزخ کے بعد جتنے بھی مسلمانوں کے عقائد ہیں، ضروریات دین کے اور ضروریات اہل سنت کے عقائد، ان تمام عقائد پر اہل سنت و جماعت بحمد تعالیٰ کاربند ہیں۔ امام آجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الشریعہ کے صفحہ نمبر 424 پر جو بدعت کے اصول ہیں ان کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں اصول البدع اربعۃ، بدعت کے 4 اصول ہیں۔ کتنے اصول ہیں؟ 4 اصول۔ الرافضۃ والخوارج والقدریۃ والمرجیۃ، شروع میں جو بدعتی عقیدے نکلے تھے نا، اعتقادی بدعت جو نکلی تھی، جس کی میں نے پہلے وضاحت کر دی، بدعت اعتقادی کی، یہ جو بار بار بدعت کی حدیثیں آتی ہیں بدعت کے متعلقہ،
تو وہ فٹ کرتے ہیں یہ اہل سنت کا 40واں تیجا ساتواں 40واں اس پہ فٹ کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ جو بدعت اعتقادی ہے، اولین جو ان احادیث کا مصداق ہے وہ بدعت اعتقادی ہے۔ تو اصول اربع بدعت کے 4 اصول ہیں جو شروع میں بدعت اعتقادی کے مرتکب لوگ ہوئے ہیں، وہ 4 قسم کے ہیں۔ فرماتے ہیں رافضہ یعنی عقیدہ رافضہ والے، رافضی، والخوارج والقدریہ والمرجیہ، رافضی، خارجی، قدریہ اور مرجیہ، یہ 4 قسم کے گمراہ عقیدے سب سے پہلے امت میں جاری ہوئے۔ مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے پہلے کتنے فرقے جاری ہوئے؟ 4، خارجی، رافضی، مرجیہ اور قدریہ۔ خارجی کون تھے؟ انشاءاللہ اس کی آگے تفصیل آئے گی۔ سب سے پہلے یہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ کہ یہ جو 4 فرقے ہیں، ان 4 فرقوں کی مذمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں۔ احادیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گمراہ فرقوں کی مذمت بیان کیا۔ یہ جو میں نے مقدمے میں امام آجری رحمۃ اللہ علیہ کی شریعہ کا حوالہ پیش کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فتاوی ابن تیمیہ میں ابن تیمیہ نے جلد 3 صفحہ 279 پر بھی اسی بات کو بیان کیا ہے۔ وَأَوَّلُ بِدْعَةٍ حَدَثَتْ فِي الْإِسْلَامِ، ابن تیمیہ صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام میں جو بدعت ایجاد ہوئی ہے بدعت الخوارج والشیعہ، وہ خارجیوں اور شیعوں کی بدعت ہے، یعنی ان کے بدعتی عقیدے ہیں جو انہوں نے رائج کر کے امت میں داخل کرنے کی کوشش کیا، امت میں رائج کرنے کی کوشش کیا۔ تو سب سے پہلے روافض کے بارے میں میں حدیث پیش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مخاطب ہو کر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث مسند ابی یعلا میں، مسند بزار میں، طبرانی میں موجود ہے، اور اس روایت کو نقل کر کے ناصر الدین البانی نے امام ابن ابی العاصم کی کتاب السنہ اس پر تحقیق کی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 476 پر روایت کا نمبر 287 ہے۔ اس روایت کے تحت اس حدیث کو روایت کو لے کے آئے ہیں اور اس پر تحقیق کر کے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِ قَوْمٌ، کہ علی میری امت میں عنقریب ایسی قوم آئے گی يَنْتَحِلُونَ حُبَّ أَهْلِ الْبَيْتِ، جو اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہوں گے، اہل بیت سے محبت کے دعوے، ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں، ایک گروہ آئے گا، ایک فرقہ آئے گا جو اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہوں گے۔ لہم نبذ، فرمایا کہ ان کے لیے ایک نشانی ہوگی، یسمون الرافضہ، ان کو رافضی کہا جائے گا۔ قاتلوہم فانہم مشرکون، ان سے لڑو، وہ مشرک ہیں، وہ مسلمانوں والا صحیح عقیدہ نہیں رکھتے۔ کون ہوں گے؟ جو حب اہل بیت کے دعوے دار ہوں گے۔ اور مسند احمد بن حنبل میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور حدیث کی درجنوں کتابوں میں مشکات کے صفحہ 565 پہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مخاطب ہو کر فرمایا یا علی فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی تیری ایک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تیری مثال ہے، کس طرح؟ کہ فرمایا کہ ابغضت الیہود حتی بہتوا امہ، کہ یہودیوں نے ان سے بغض و عداوت رکھا حتیٰ کہ ان کی والدہ پر زنا کی تہمت لگا دی۔ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، اور عیسائیوں نے ان سے اتنی محبت کی حتیٰ انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، حتیٰ کہ ان کو ایسے مقام پہ کھڑا کر دیا جو ان کا مقام نہیں تھا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائیوں نے اس قدر محبت کی کہ ان کو محبت میں خدا کا بیٹا اور خدا کہنا شروع کر دیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں یہلک فیہا رجلان، ہیں 2 طرح کے لوگ میرے بارے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ کون؟ محب مفرط یقرزنی بما لیس فیہ، میری محبت میں افراد کرنے والا اور مجھے میرے مقام سے بڑھا دینے والا، وہ بندہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنْآنِ عَلَىٰ أَن يَبْهَتَنِي، اور میرے ساتھ بغض و عداوت رکھنے والا اور بغض و عداوت میں مجھے میرے مقام سے گرا دینے والا اور مجھ پر بہتان لگانے والا، یہ بندہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہوگا۔ اور وہ گروہ اور وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا جو میری محبت میں غلو کرے گا،
یہ میری دشمنی میری تنقیص کرے گا۔ تو یہ حدیث طیبہ ایک پرکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات اقدس کے بارے میں جو رافضیوں کا عقیدہ ہے غلو والا، کہ ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر جو نا وہ تمام صحابہ سے افضل بلکہ نبیوں سے افضل کہتے ہیں، یہ غلو والا عقیدہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس عقیدے کے رد میں جو نا وہ واضح طور پر بیان دے دیا کہ جو محبت کے دعوے دار ہوں گے وہ سچے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا اسلام کے صحیح عقیدے کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث میں ناسبیوں کے برے عقیدے کا رد بھی موجود ہے اور رافضیوں کے برے عقیدے کا رد بھی موجود ہے۔ بحمد تعالیٰ یہاں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ صراط مستقیم والا بالکل واضح ہو گیا کہ اہل سنت نہ تو بڑھانے والے ہیں اور نہ ہی گٹانے والے ہیں، بلکہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اس مقام کو صحیح معنوں میں تسلیم کرنے والے۔ تو ان حدیث طیبات میں رافضیوں کا بالکل واضح طور پر رد موجود ہے، جو اصول اربع میں سے ایک اصل ہے بدعت کی۔ دوسری بدعت کی اصل ہے القدریہ۔ قدریہ وہ فرقہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، جو کہتے ہیں تقدیر سرے سے کوئی چیز نہیں، انسان خود اپنے افعال کا خالق ہے، خود ہی اپنے افعال کا کاسب ہے، خود ہی پیدا کرتا ہے، خود ہی اپنے عمل کو وہ کرتا ہے۔ تو اس عقیدے کے حامل لوگوں کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4691 ہے، القدریۃ مجوس ھذہ الامہ، سند صحیح کے ساتھ حدیث ہے۔ فرمایا کہ تقدیر کے منکر، ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ فرقہ جو تقدیر کا منکر ہے، مجوس ھذہ الامہ، یہ میری امت کے مجوسی ہیں۔ فرمایا یہ میری امت کے مجوسی ہیں۔ ان مرضوا فلا تعودوہم، اگر یہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت مت کرو، وان ماتوا فلا تشہدوہم، اور اگر یہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں شرکت مت کرو۔ تو قدریہ جو تقدیر کے منکر ہیں، ان کے برے عقیدے کی بھی نبی کریم علیہ السلام نے مذمت فرمائی۔ تیسرا المرجیہ، جامع ترمذی حدیث نمبر 2149، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں، دو اقسام ایسی ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کرا دیا ہے۔ المرجیۃ والقدریہ، مرجیہ اور قدریہ، تقدیر کے منکر اور مرجیہ فرقہ، یہ دونوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز روزہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کلمہ پڑھنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدعقیدگی کی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ وہ فرقے تھے جنہوں نے بدعت اعتقادی کا ارتکاب کر کے مسلمانوں کی جو سواد اعظم عظیم جماعت تھی، بڑی جماعت، اس سے الگ ہو کے انہوں نے الگ سے اپنا جو بدعتی عقیدہ ایجاد کیا، تو راہ راست سے بہک کے گمراہ ہو گئے اور اہل سنت و جماعت سے کٹ کے رہ گئے۔ چوتھا فرقہ ہے، چوتھا بدعت کا اصول ہے خارجی۔ اس کی میں انشاءاللہ تفصیل بیان کروں گا کہ خارجی فرقہ بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دور میں پیدا ہوا۔ آپ احادیث کی جتنی کتابیں ہیں، تقریباً ہر کتاب میں مکمل خوارج کے رد میں محدثین نے چیپٹر اور باب قائم کیے ہیں، باب و قتل خوارج کے نام سے، یا ذکر الخوارج، یا اس طرح اس تفصیل کے ساتھ پورے چیپٹرز اور پورے ابواب قائم کیے ہیں۔ خارجی ایک فرقہ تھا جس کی اصل تو نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری زمانہ طیبہ حضور کے جو نا وہ دور پاک میں اس کی اصل جو ہے وہ نکل چکی تھی، لیکن یہ باقاعدہ سے ایک فرقے کی شکل میں حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں یہ باقاعدہ جو نا فرقہ نکلا۔ یہ کس وقت نکلا؟ جب سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ صفین کے دوران مسئلہ تحکیم پیش آیا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دونوں صحابہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص یہ ثالث اور حکم ہوں گے۔ یہ دونوں صحابہ آپس میں جو فیصلہ کر دیں
دونوں فریقین کو، دونوں پارٹیوں کو فیصلہ منظور ہوگا۔ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص کو ثالث اور حاکم تسلیم کیا تو حضرت علی کے گروہ سے ایک لشکر، ایک گروپ، ایک فرقہ وہ الگ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو حاکم تسلیم نہیں کریں گے۔ تو امیر معاویہ اور علی دونوں ان دونوں شخصوں کو حاکم مان کے مشرک ہو چکے ہیں، کافر ہو چکے ہیں، ہم ان کو حاکم تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ان الحکم الا للہ، حاکم تو صرف اللہ ہے۔ کیا کہتے تھے؟ حاکم تو صرف اللہ ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم بنانا یہ کفر اور شرک ہے، لہذا علی بھی مشرک ہے اور معاویہ بھی نعوذ باللہ مشرک ہو چکا، علیہ باللہ تعالی۔ اب انہوں نے ایک الگ سے اپنا فرقہ بنا لیا اور وہاں سے نکل کے تو الگ ایک علاقے میں چلے گئے اور باقاعدہ سے ایک فرقہ انہوں نے بنا کے تو اپنی کارروائیاں شروع کر دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات علی مبشر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، مجھے میں ان خارجیوں کے ساتھ جا کے بات کروں کہ یہ آپ کو مشرک اور کافر کیوں کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خارجیوں نے تو یہاں تک کاروائیاں کرنی شروع کر دی کہ حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ جب ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے بیٹھتے تھے تو یہ خطبے کے دوران آوازیں کسنی شروع کر دیتے، نعرے لگانے شروع کر دیتے تھے، لا حکم الا اللہ، لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، اور حضرت علی کو کہتے تھے اشرکت فی دین اللہ رجال، اے علی تو نے بندوں کو خدا کا شریک بنا کے شرک کیا ہے اور بندوں کو حاکم بنا کے شرک کر کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے، یہاں تک کہتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے مولا علی سے اجازت طلبی کی، مجھے اجازت دیں میں ان سے جا کے بات تو کروں کہ یہ آپ کو مشرک اور کافر کیوں کہتے ہیں۔ تو سیدنا مولا علی نے اجازت دی، میں جائیں آپ جا کے پوچھ لیں ان سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوارج کے پاس گئے تو جا کے ان سے پوچھا کہ تم حضرت علی کو کافر اور مشرک کیوں کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے قرآن میں لکھا ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ ہی حاکم، بس اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، تو جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم بنائے گا وہ مشرک ہے، لہذا علی اور معاویہ دونوں مشرک ہیں۔ تو اب دیکھو نا، یہ ان سے ایک غلطی یا ان سے یہ ایک جو گمراہانہ عقیدہ انہوں نے ایجاد کیا تھا تو وہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا، ایک تو تعصب اور ہٹ درمی تھی اور دوسرا جہالت تھی ان کی۔ ہمیشہ جو فرقے پیدا ہوئے ہیں تو ان کی جو مین اسباب ہیں وہ تین ہیں۔ کتنے اسباب ہیں؟ تین۔ نمبر ایک سبب ہے کسی کی محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے باقی جو اس کے اپوزٹ اور اس کے مخالف لوگ ہیں ان کو کافر اور مشرک کہنا شروع کر دیا۔ کسی کی محبت میں غلو کی وجہ سے ایک الگ سے فرقہ پیدا ہوتا ہے، یا کسی کے خلاف دشمنی اور کسی کے خلاف تعصب کی وجہ سے یہ ایک فرقہ پیدا ہو جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ تیسری وجہ بنتی ہے جہالت اور ہٹ درمی۔ علم ہوتا نہیں، جہالت ہوتی ہے، ہٹ درمی ہوتی ہے، تو اس جہالت اور ہٹ درمی کی وجہ سے جب بندہ اپنے ان فاسد عقائد و نظریات کی پیروی کرتا ہے تو پھر الگ سے فرقہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو یہ خارجیوں میں مختلف اسباب تھے، ایک سبب یہ تھا کہ ان میں جہالت اور ہٹ درمی تھی، جس جہالت اور ہٹ درمی کا ارتکاب کرتے ہوئے انہوں نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کو مشرک کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جب گئے پوچھا ان سے، انہوں نے اپنی دلیل پیش کی۔ جب دلیل پیش کی نا تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ تم نے قرآن کی دوسری آیتیں نہیں پڑھی؟ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جب مرد و عورت کی آپس میں گھر میں لڑائی ہو جائے تو تم کیا کرو؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حاکم مرد کی طرف سے اور ایک حاکم عورت کی طرف سے مقرر کرو، اب یہ دونوں حاکم مرد و عورت کی آپس میں صلح کروا دیں۔ تو اگر گھر میں مرد و عورت کی لڑائی ہو، ان کی صلح کروانے کے لیے حاکم مقرر ہو سکتا ہے، تو مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروانے کے لیے حاکم مقرر نہیں ہو سکتا؟ تو حدیث میں آتا کہ 5000 خارجی توبہ کر کے حضرت علی کے غلام بن گئے، مسئلہ جب سمجھ آ گیا۔ لیکن یہ خارجی فرقہ وہ تھا، بہت سارے لوگ تھے جو نہیں مانے، یہ وہ فرقہ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ پیش گوئیاں فرمائیں اور ان کا پورا تعارف اور ان کی معرفت نبی کریم علیہ السلام نے کروا دی۔ صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے خوارج کے حوالے سے،
اور اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خارجیوں کی پوری علامات اور نشانیاں بیان کی ہیں۔ حدیث نمبر 6930، 6931 اور 6932 ان احادیث میں، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن ابی داؤد میں، اور امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد 8 صفحہ نمبر 338 پر اور دیگر مختلف متعدد صفحات پر اس کی تفصیل بیان کی ہے ان باطل فرقوں کی۔ میں انشاءاللہ اس میں سے چند جو آپ کے سامنے اس کے حوالے پیش کروں گا کہ یہ جو گمراہ فرقے تھے اور خصوصاً خوارج جو ہیں، ان کے بارے میں حضور نے حدیث میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد 8 ہے، صفحہ 738 ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یخرج فیکم قوم، کہ اے میرے صحابہ، یخرج فیکم قوم، تم میں ایک ایسی قوم نکلے گی تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے، وصیامکم مع صیامہم وعملکم مع عملہم، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں حقیر جانو گے، اتنی عمل کریں گے۔ اور فرمایا یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ فرمایا لیست قراءتکم الی قراءتہم شیئا، پڑھنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اتنا قرآن پڑھیں گے۔ اور فرمایا کہ لیست صیام اور لیست صلاتکم الی صلاتہم شیئا، تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگی، اتنے روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے اور اتنے اعمال کریں گے، لیکن وہ عمل کرنے کے باوجود بھی فرمایا یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جس طرح کہ تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا ہے۔ تو اتنے نیک عمال کرنے کے باوجود بھی ان کی عقیدے میں جو خرابی اور جو عقیدے کی برائی تھی، ان کی عقیدے کی خرابی اور برائی کی وجہ سے ان کا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو واضح طور پر ارشاد میں سنن ابن ماجہ کے صفحہ نمبر 6 پہ حدیث موجود ہے کہ لا یقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوم ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حج ولا عمرۃ ولا جہاد ولا صرف ولا عدل، کہ بد عقیدہ بدعتی جس کی عقیدے میں خرابی ہے، اللہ نہ اس کا روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ صدقہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، ولا صرف ولا عدل، نہ اس کا نفل قبول ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے، یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، وہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح کہ بال کو آٹے سے نکال دیا جاتا ہے، اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ کتاب السنہ میں امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے بھی اس روایت کو تقریباً دوسرے لفظوں کے ساتھ بیان کیا ہے، تقریباً مضمون اس کا ملتا ہے۔ روایت کا نمبر 1278، اور امام منذری نے الترغیب والترہیب میں اس حدیث کو بیان کیا۔ ناصر الدین البانی نے جو کتاب اپنی تحقیق کے ساتھ شائع کی ہے صحیح ترغیب والترہیب، اس کے صفحہ 25 پر بھی بدعتی کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عمل قبول نہ ہونے کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ بدعتی کا اللہ کی بارگاہ میں عمل قابل قبول نہیں ہے، یعنی بدعتی سے مراد بدعت اعتقادی کا مرتکب، کہ جس کے عقیدے میں بدعت اعتقادی ہوگی وہ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور عقیدے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جس کا عقیدہ درست ہے اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اور جس کے عقیدے میں خرابی ہے اور عقیدہ اس کا اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے اور مسلمانوں کی سواد اعظم کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔